السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اس سے پہلے بندر اور کچھوے کی جو کہانی تھی اس کے ترجمے سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ یہاں پر باب الناسکی وابن عرس، عابد اور نیولا کے نام سے کہانی ہے۔ اس کو سنیے اور اس پر غور کیجیے۔ دیکھیے دوستوں، میں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ کلیلہ و دمنہ اردو ترجمہ کے نام سے آپ اس کو تلاش کریں گے انٹرنیٹ پر تو آپ کو یہ کتاب دستیاب ہو جائے گی، آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، ورنہ تو میرے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی وسعت علمی کے نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ میں اس کے ترجمے سے 10 سال پہلے فارغ ہو چکا ہوں۔ تو دیکھیے، قال دبلیشم الملک لبیدبا الفیلسوف، دبلیشم بادشاہ نے بیدبا فیلسوف سے کہا، قد سمعت هذا المثل، میں نے یہ مثال سنی ہے، فاضرب لی مثل الرجل العاجلان فی امرہ من غیر رویت ولا نظر فی العواقب، مجھے اس جلد باز شخص کی، مجھے اس جلد باز عاجلان جلد باز شخص کی مثال اپنے معاملے میں من غیر رویت بغیر غور و فکر کے، ولا نظر فی العواقب اور انجام پر نظر کیے بغیر، عجلت کرنے والے جلدی کرنے والے کی مثال بیان کیجیے اپنے معاملے میں، من غیر رویت بغیر غور و فکر کے، ولا نظر فی العواقب اور انجام کار کے سلسلے میں بغیر غور و فکر کے جلدی کرنے والے کی مثال بیان کیجیے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو بغیر غور و فکر کے اور انجام اس معاملے کا کیا ہوگا اس بارے میں غور و فکر کیے بغیر وہ اپنے کام کو کرتا ہے، تو اس کام کا نتیجہ اور انجام کیسے ہوتا ہے۔ قال الفیلسوف، فیلسوف نے کہا، انہ من لم یکن فی امرہ مثبتا، جو شخص اپنے معاملے میں ثابت قدم نہیں ہوتا ہے، جس کو اپنے معاملے میں پختگی نہیں ہوتی ہے، لم یزل نادما، وہ شخص ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے، ویسیر امرہ الی ما سار الیہ الناسک من قتل ابن عرس، اور اس کا معاملہ وہی ہوتا ہے جو ایک زاہد کا معاملہ ہوا تھا نیولا کے قتل کے سلسلے میں۔ زاہد نے جس طریقے سے نیولا کو قتل کر دیا تھا، اور جس معاملے میں جس واقعے میں وہ ہے، وہ بغیر غور و فکر کے اس نے اپنی کارروائی کو انجام دی تھی، جس کے نتیجے کے طور پر اس نے نیولے کو قتل کر دیا تھا۔ وَقَدْ كَانَ لَهُ وَدُودًا، حالانکہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ودوداً، وہ اس سے جو ہے ودود اللہ کی صفت ہے، اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، وہ کیف کان ذلک، یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عابد شخص نے ایک نیولا کو جس سے وہ محبت کرتا تھا قتل کر دیا، یہ واقعہ کیسے ہے؟ تو کہا، قال الفیلسوف، تو فیلسوف نے کہا، زعموا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان ناسکا من النساک، ایک زاہد شخص، ایک عابد شخص، کان بارض جرجان، سرزمین جرجان میں رہتا تھا، وکان له امرأة جمیلة، اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی، فمکث زمانا لم یرزقا ولدا، ایک زمانہ گزر گیا ان کو اولاد نہ ہوئی، لم ارزق ولدا، مثال کے طور پہ مجھے اولاد نہیں ہوئی، ان اللہ لم یرزقنی الاولاد، ثم حملت منہ بعد الایاس، پھر وہ نا امیدی کے بعد امید سے ہوئی، ایاس نا امیدی کے بعد اس سے امید سے ہوئی، پھر وہ حمل سے ہوئی نا امیدی کے بعد، فسرت المرأة، تو وہ عورت بہت خوش ہوئی، وسر الناسک بذلک، اور اس کے ذریعے سے وہ عابد شخص بھی خوش ہوا جب عورت حمل سے ہوئی، فحمد اللہ تعالی، تو اس نے اللہ عز و جل کی تعریف کی، وسألہ، اور اللہ سے سوال کیا، ان یکون الحمل ذکرا، کہ یہ حمل مذکر ہو
یہ بیٹا ہو. وقال لزوجته، اس نے اپنی بیوی سے کہا ابشری، تمہیں خوشخبری ہو. فانی ارجو، مجھے یہ امید ہے، ان یکون غلاما، کہ لڑکا ہوگا. لنا فیہ منافع، اس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہوں گے. وقرۃ عین، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اختار له احسن الاسماء، میں اس کے لیے بہترین نام، احسن الاسماء بہترین نام چنوں گا، اختیار کروں گا. واحضر له سائر الادباء، اور اس کے لیے تمام ادیبوں کو حاضر کروں گا. وقالت المرأة، تو بیوی نے کہا، عورت نے کہا، ما يحملك ایھا الرجل، اے شخص کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا، الا ان تتکلم بما لا تدری، کہ تم اس سلسلے میں کلام کرو، گفتگو کرو جس کے سلسلے میں تم جانتے ہی نہیں ہو. ابھی تو بچے کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ لڑکا ہوگا. ایکون ام لا، کہ وہ ہوگا بھی کہ نہیں. ومن فعل ذلک، جو ایسے کرتا ہے، اصابہ، اس کو وہی مصیبت پہنچتی ہے، ما اصاب الناس کا، جو مصیبت اس عابد کو پہنچی تھی. اراق علی رأسہ السمن، اراق یریق اراقتاً بہانا، جس نے اپنے سر پر گھی کو، والعسل، اور شہد کو بہا لیا تھا. قال لها، تو اس عابد شخص نے اس عورت سے کہا، بیوی سے کہا، وکیف ذلک، کیف کان ذلک، یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا کہ ایک عابد شخص نے اپنے سر پر گھی اور شہد کو بہا لیا تھا، وہ کیسے واقعہ ہوا تھا. تو دیکھیے آگے اس واقعے کو بتا رہے ہیں. قالت، عورت نے کہا کہ زعموا ان ناسکا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عابد شخص تھا. کان یجری علیہ من بیت رجل تاجر فی کل یوم رزق، آتا تھا اس کے پاس، جاری تھا اس کے لیے ایک تاجر شخص کے گھر سے ہر دن کا روزینہ، ہر دن کا رزق. من السمن والعسل، گھی اور شہد. ایک تاجر شخص کے پاس سے اس عابد کے لیے ہر روز گھی، بطور رزق کے ہر روز گھی اور شہد آیا کرتا تھا. وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ قُوتَهُ وَحَاجَتَهُ، وہ اس سے اپنی روزی اور اپنی حاجت کے بقدر، اپنی ضرورت کے بقدر کھا لیتا. وَيَرْفَعُ الْبَاقِيَ، اور باقی کو اٹھا کر باقی کو اٹھا لیتا. وَيَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ، اور اس کو ایک گھڑے میں رکھ دیتا. فَيُعَلِّقُهَا فِي وَتَدٍ، اور ایک کیل کے اندر اس کو لٹکا دیتا. علق يعلق، تعلیق باب تفعیل سے لٹکا دیتا. فی ناحیۃ البیت، گھر کے کنارے میں کیل سے اس کو لٹکا دیتا. تمتلأت، یہاں تک کہ وہ گھڑا بھر گیا. فبینما الناسک ذات یوم مستلق علی ظہرہ، اسی دوران کہ وہ عابد شخص ایک دن استلقا باب استفعال سے لیٹا ہوا تھا. علی ظہرہ، اپنی پیٹھ کے بل، اپنی پشت کے بل. والعکازۃ فی یدہ، اور لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی. والجرۃ معلقۃ علی رأسہ، اور گھڑا اس کے سر پر لٹکا ہوا تھا. فکر فی غلاء السمن والعسل، اس کو گھی اور شہد کے مہنگے ہونے کی فکر ہوئی. اس نے غور و فکر کیا گھی اور شہد کے مہنگے ہونے کے سلسلے میں. فقال، کہنے لگا، سأبیع ما فی هذه الجرہ، اس گھڑے میں جو کچھ ہے میں اس کو بیچ دوں گا. بدینار، ایک دینار میں. سأبیع ما فی هذه الجرہ بدینار، جو اس گھڑے میں ہے اس کو میں ایک دینار میں بیچوں گا. واشتری به 10 اعنز، اور اس کے ذریعے سے میں 10 بکریاں خریدوں گا. فیحبلن، تو وہ حاملہ ہو جائیں گی. ویلدن فی کل 5 اشہر بطنا، وہ ہر 5 مہینے میں ایک بچے کو جنم دیں گے، ایک پیٹ کو جنم دیں گے. ولا تلبس الا قلیلا، یہ بھی تعبیر ہے، اس کو استعمال کیا جائے. ولا تلبس وما لبست الا قلیلا حتی صرت من هناك الى مکانی، وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر اپنے گھر کو آ گیا. ولا تلبس الا قلیلا، تھوڑی ہی دیر بعد، یعنی تھوڑا وقت گزرے گا. حتی تصیر غنما کثیرتا، بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی. اذا ولدت اولادها، جب اس کے بچے بھی بچے دینے لگیں گے، جب اس کے بچے جننے لگیں گے. ثم حرز یحرز حرزا، من اندازہ لگانا. پھر اس نے اندازہ لگایا اس طریقے پر، بسنین کئی سالوں کا. فوجد
ذالک اکثر من 4 اعنز، تو اس طریقے سے حساب کرنے کے بعد اس نے پایا 400 سے زیادہ بکریاں. فقال، کہنے لگا، انا اشتری بها 100 من البقرۃ، میں اس کے ذریعے سے 100 گائے خریدوں گا. بکل 4 اعنود ثورا او بقرۃ، مجھے ہر 4 بکریوں کے بدلے میں ایک بیل یا ایک گائے ملے گی. واشتری ارضا، اور میں ایک زمین خریدوں گا. وبذرا، اور بیج خریدوں گا. واستاجر، استاجر یستاجر استجار، اجرت پر لوں گا، اس اجرت پر لوں گا. اکرتن، ایک مزدور کو، ایک کام کرنے والے کو. وازرع علی السیران، اور بیلوں سے کھیتی کروں گا، بوؤں گا. وانتفع بالبان الاناث ونتاجها، مؤنث کے دودھ سے اور اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھاؤں گا. جو اس میں سے مؤنث ہوں گے تو میں اس کے وانتفع بالبان الاناث ونتاجها، اور میں فائدہ اٹھاؤں گا مؤنث کے دودھ سے اور اس کی پیداوار سے. فلا یأتی علی 5 سنین، مجھ پر 5 سال نہیں گزریں گے. الا وقد اصبت من الزرع مالا کثیرا، میں نے حاصل کر لیا ہوگا، پا لیا ہوگا کھیتی سے بہت سارا مال. اصبت من الزرع مالا کثیرا، اصبت اصاب یصیب اصابتا، پانا حاصل کرنا. اصبت من ذلک المال مالا کثیرا، میں نے اس مال کے ذریعے سے بہت سارا مال حاصل کیا. فابنی بیتا، پھر میں ایک گھر بناؤں گا، شاندار گھر بناؤں گا. بیتا فاخرا واشتری، اور میں خریدوں گا. دیکھیے آگے کہتا ہے یہاں پر، دیکھیے وہ جو عبادت گزار ہے، وہ جو شہد گھڑے میں رکھا ہوا اس کے سلسلے میں غور و فکر کر رہا ہے، کہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچ کر 1 دینار کے ذریعے سے 5 بکریاں خریدوں گا. پھر وہ بکریاں بچے جنیں گی. اس طریقے سے کئی سال میں وہ 400 بکریاں ہو جائیں گی. وہ 400 بکریوں کے ذریعے سے 100 گائے خریدوں گا. ہر 4 بکریوں کے عوض میں 1 گائے آئے گی. پھر ایک زمین خریدوں گا، بیج خریدوں گا، اور ایک مزدور خریدوں گا. بیلوں سے تو زراعت کروں گا، بوؤں گا، اور جو مؤنث ہوں گے، جو گائے ہوں گے، میں ان کے دودھ سے، ان کے بچوں سے فائدہ اٹھاؤں گا. اس طریقے سے غور و فکر کر رہا ہے. دیکھیے الناسک یتخیل، عابد شخص غور و فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. ما سیجنیہ من جرۃ الثمن والعسل، جو وہ حاصل کرے گا گھی اور شہد کے گھڑے سے. الناسک وقد سأل ما فی الجرۃ، یہاں پر عبادت گزار ہے، بہہ گیا ہے جو کچھ گھڑے میں ہے، علی راسہ، اس کے سر پر. آگے کو دیکھیے، کہتا فابنی بیتا فاخرا واشتری، میں ایک شاندار گھر خریدوں گا. واشتری، اور میں خریدوں گا، کہتا ہے میں خریدوں گا عماء وعبیدا، بہت ساری باندیاں اور بہت سارے غلام. وتزوج امرأة جمیلة، اور میں ایک خوبصورت عورت سے، ذات حسن، ایک بہت خوبصورت عورت سے میں شادی کروں گا. ثم تأتی بغلام سریگ نجیب، پھر وہ ایک لڑکا لے کر آئے گی جو نہایت ہی بہتر اور نہایت ہی شریف ہوگا. فاختار له احسن الاسماء، میں اس کے لیے بہترین نام کا انتخاب کروں گا. فاذا ترعرع، پھر جب وہ بڑا ہوگا تو ادبتہ، تو میں اس کو ادب سکھاؤں گا. واحسنت تأدیبہ، اور اس کو میں بہترین ادب سکھاؤں گا، اس کو اچھے طریقے سے ادب سکھاؤں گا. وہ اشدد علیہ فی، شدد یشدد تشدید، باب تفعیل سے سختی کروں گا میں اس کے لیے اس سلسلے میں. وَإِن يَقْبَلْ مِنِّي، اگر وہ میری بات کو قبول کرتا ہے. وَإِلَّا ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِهَذِهِ الْعُكَازَةِ، ورنہ تو اس لکڑی کے ذریعے سے اس کے سر پر ماروں گا. ہاکذا، اس طریقے سے کہہ کر وہ سوچ رہا تھا اور اپنی لاٹھی کو اٹھا دیا. وَأَشَارَ بِيَدِهِ، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. إِلَى الْجَرَّةِ، گھڑی کی جانب. فَكَسَرَهَا، تو اس کو اس نے توڑ دیا. فَسَأَلَ مَا فِيهَا عَلَى وَجْهِهِ، جو کچھ گھڑے میں تھا وہ اس کے چہرے پر گر گیا. اس طریقے سے وقت سے پہلے سوچنے پر آدمی کے خواب چکنا چور ایسے ہی ہو جاتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے نہیں سوچنا چاہیے. یہ واقعہ اس عابد شخص کی بیوی نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے سلسلے میں زیادہ غور و فکر نہ کرنے اور اس کے انجام کے برے ہونے کے سلسلے میں سنایا ہے. ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ
اس کہانی کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ کی طرف سے ہماری جتنی ہمت افزائی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل میں دیگر کتابوں کا اس کے علاوہ بھی میں ترجمہ کروں گا. اسالیب الانشاء وغیرہ اور دیگر ساتھیوں نے کچھ کتابیں بتائی ہیں، ان کا بھی میں ترجمہ کروں گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی آراء دیں، اپنے مشورہ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء.